بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ تمام حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ 17 رمضان کا خاص وظیفہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، 17 رمضان المبارک کو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال ہوئی تھی، یعنی آپ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ ناظرین، اسی حوالے سے ہمارا آج کا وظیفہ بھی نہایت ہی خاص ہے۔ پیارے ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ہر مشکل کام میں آسانی کا مجرب عمل ہے، یعنی زندگی کے کاموں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، اس عمل سے انشاءاللہ ان کا عجیب طرح سے حل ہوگا، اور انشاءاللہ اس عمل سے رزق کی تنگی دور ہوگی، اور اس مجرب عمل کی برکت سے آپ کی تمام حاجات اور دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ اور پیارے ناظرین، آج کا عمل نہایت ہی خاص ہے۔ اس عمل سے انشاءاللہ ہر کوئی آپ سے محبت کرنے لگے گا، اور انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کو آسان بنا دے گا۔ پیارے ناظرین، ہمارا آج کا عمل کسی معجزے سے کم نہیں۔ پیارے ناظرین، ہمارا آج کا معجزاتی عمل پورا جاننے کے لیے بس آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پیارے ناظرین، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے چینل علوم وظائف کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے بٹن کو دبائیں۔ پیارے ناظرین، اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم وظیفہ اپلوڈ کریں گے تو آپ تک فوری اطلاع موصول ہوگی، اور آپ سے ہماری کوئی بھی ویڈیو ضائع نہ ہوگی، جس سے آپ ہماری تمام ویڈیوز آسانی سے دیکھ سکیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا 7 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، اور 9 برس کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ اتنی کم سنی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حضور کے گھر آنا گہری حکمتوں اور اعلیٰ دینی فوائد سے خالی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی نہایت ہی ذہین و فطین اور عمدہ ذکاوت کی مالک تھیں۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ جس گھر میں دلہن بن کر آئی تھیں، وہ کوئی عالیشان اور بلند و بالا عمارت پر مشتمل نہ تھا۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے متعدد حجرے تھے، انہی میں ایک حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا مسکن تھا۔ یہ حجرہ مسجد کی شرقی جانب تھا، اس کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ گھر یا حجرہ کا صحن ہی مسجد نبوی کا صحن تھا۔ حضور اسی دروازے سے ہو کر مسجد میں تشریف لے جاتے تھے۔ جب آپ مسجد میں اعتکاف کرتے تو سر مبارک حجرے کے اندر کر دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اسی جگہ بالوں کو کنگھا کر دیتی۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بچپن سے جوانی تک کا زمانہ اس ذات اقدس کی صحبت میں بسر کیا، جو دنیا کے مکرم اخلاقی کی تکمیل کے لیے آئی تھیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کا اخلاق نہایت ہی بلند تھا۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی صفائی میں 17 قرآنی آیات نازل ہوئیں۔ اسی طرح غزوہ ذات الرقالہ کے موقع پر بھی حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے تیمم کا قرآنی حکم نازل ہوا۔ قرآن و حدیث میں اور تاریخ کے آک میں آپ کے فضائل و مناقب سے بھرے پڑے ہیں اور روشن ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے شادی سے قبل حضور نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ جواب دیا کہ آپ کی بیوی ہے۔ آپ نے کھول کر دیکھا تو حضرت عائشہ ہیں۔ ام المومنین
حضرت سیدنا عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 باتیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو دنیا میں میرے سوا کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ پہلا خواب میں حضور کے سامنے فرشتے نے میری تصویر پیش کی۔ دوسرا خواب، جب میں 7 برس کی تھی تو آپ نے مجھ سے نکاح کیا۔ تیسرا خواب، 9 برس کی عمر میں میری رخصتی ہوئی۔ چوتھا خواب، میرے سوا آپ کی خدمت میں کوئی اور کنواری بیوی نہ تھی۔ پانچواں خواب، حضور جب میرے پاس ہوتے تب بھی وحی آتی تھی۔ چھٹا خواب، میں آپ کی محبوب ترین بیوی تھی۔ ساتواں خواب، میری شان میں قرآنی آیات نازل ہوئیں۔ آٹھواں خواب، میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ 9واں خواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ہی گود میں سر مبارک رکھے ہوئے وفات پائی۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس کو محبوب رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، مردوں کی نسبت سوال ہے۔ فرمایا کہ عائشہ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول کو کوئی ایسی مشکل کبھی پیش نہیں آئی جس کا ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا ہو اور ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی معلومات ہم کو نہ ملی ہوں۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ عالم تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ ان سے پوچھا کرتے تھے۔ 58 ہجری میں حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر 67 سال کی ہو چکی تھی۔ اسی سال ہی رمضان المبارک میں آپ بیمار ہوئیں۔ چند روز علالت کا سلسلہ جاری رہا اور 17 رمضان المبارک 58 ہجری کی رات رحمت دو عالم کی حرم اور تمام مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے فرزندوں پر بے شمار احسانات کی بارش فرما کر ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو وصیت کے مطابق جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ پیارے ناظرین، اسی دن کے حوالے سے یعنی 17 رمضان کے حوالے سے حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تھی، تو اسی حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں آپ کو کچھ بتایا تاکہ اس کی نسبت سے ہمارا آج کا عمل اور طاقتور ہو، اور اسی وسیلے سے آپ نے دعا مانگنا ہے اور آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ پیارے ناظرین، ہمارا آج کا عمل کچھ یوں ہے کہ آپ نے 17 رمضان کو بعد نماز فجر 450 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنا ہے، جو کہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ آیت کریمہ آپ نے 450 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پیارے ناظرین، اس عمل کو آپ نے 17 رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ اپنے روز کا معمول بنائیں، انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی۔ اور پیارے ناظرین، اس عمل کو آپ نماز فجر کے علاوہ باقی اوقات میں بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کا زندگی آسان ہو جائے گا، اور انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کو آسان بنا دے گا اور ہر مشکلات سے نکالے گا اور تمام پریشانیوں سے بچاتا رہے گا، اور انشاءاللہ رزق میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو مٹاتا رہے گا۔
اور پیارے ناظرین اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام حاجات اور دلی مرادیں پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ اور پیارے ناظرین ہماری رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وسیلے سے ہماری مغفرت فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے، اور اس ماہ مبارک کی برکت سے ہم سے راضی ہو جائے۔ اور ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزہ رکھنے کی ہمت عطا فرمائے، اور ہماری تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ پیارے ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے گا۔ آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں کمنٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا جواب ضرور دیں گے۔ اور آپ نے اپنے لیے دعا کرانا ہو تو کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھیں، انشاءاللہ خصوصی دعا میں آپ کا نام لکھ کر دعا مانگا جائے گا۔ پیارے ناظرین ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آج کی ویڈیو کو لائک کریں، اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے مسلمان بہن اور بھائیوں تک شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا اور ہم سب کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ پیارے ناظرین اسی کے ساتھ میں آپ تمام بہن بھائیوں سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔